ایک صحابی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالی قبر سے کہا، اے قبر، کیا تو جانتی ہے تیرے اندر جنت کی سردار حضرت فاطمہ آ رہی ہے؟ تو قبر نے جو جواب دیا سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو مدینہ کی فضا پر ایک عجیب خاموشی طاری تھی۔ دلوں پر غم کا بوجھ تھا، آنکھیں اشک بار تھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہونے والی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ دفن سے پہلے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے قریب کھڑے ہوئے، خالی قبر کو دیکھ کر دل بے اختیار بول اٹھا اور انہوں نے انتہائی عقیدت اور محبت سے کہا، اے قبر، کیا تو جانتی ہے کہ تیرے اندر کون آنے والی ہے؟ تیرے اندر جنت کی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے قبر کو گویا کیا اور قبر نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، میں خوب جانتی ہوں کہ میرے اندر کون آنے والی ہے۔ وہ فاطمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہے۔ وہ فاطمہ ہے جس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور جس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ مگر اے اللہ کے بندے، یہ بھی جان لو کہ میں رب کے حکم کے بغیر کسی کے لیے کشادہ نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے کہ مجھے اس بی بی کے لیے وسیع کر دے، تو مجھے حکم ملا کہ اے قبر، فاطمہ کے لیے اتنی وسیع ہو جا کہ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک نور ہی نور ہو۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قبر نے کہا، مجھے مٹی ہونے پر فخر ہے کہ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے سپرد کی جا رہی ہے۔ میں نے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے اندر سمویا، مگر مجھے کبھی وہ عزت نصیب نہ ہوئی جو آج ملی ہے، کیونکہ آج میرے اندر وہ ہستی آنے والی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے، جس کے ہاتھوں کی چکی جنت کے فرشتے سلام کے ساتھ گھماتے ہیں، اور جس کے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار فرمایا۔ یہ بھی منقول ہے کہ قبر نے کہا، اے اللہ کے بندے، تم گواہ رہنا، میں اس امانت کی حفاظت ایسے کروں گی جیسے آنکھ پلکوں کی حفاظت کرتی ہے۔ میں فاطمہ پر تنگ نہیں ہوں گی کیونکہ فاطمہ نے دنیا میں تنگی کے باوجود صبر کیا ہے۔ میں فاطمہ پر اندھیرا نہیں کروں گی کیونکہ فاطمہ کا وجود خود نور ہے۔ میں فاطمہ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں اور فرشتوں کی معیت ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اصل عزت نہ مال میں ہے، نہ اقتدار میں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سادہ زندگی گزاری، مگر مقام ایسا پایا کہ قبر جیسی خاموش مخلوق کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے فخر محسوس کیا، اور آج بھی اہل ایمان جب یہ منقول واقعہ سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں محبت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ فاطمہ صرف ایک بیٹی نہیں تھی، وہ صبر، تقوی، حیا اور قرب الہی کی زندہ تصویر تھیں۔ منقول روایات میں آگے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں اتارا گیا تو زمین نے اپنے سینے کو ایسے کھولا جیسے ماں اپنی بیٹی کو آغوش میں لیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس لمحے مدینہ کی مٹی پر ایک عجیب سکون اتر آیا، جیسے فضا خود تعظیم میں جھک گئی ہو۔ فرشتے رحمت کے پروں سے قبر کو ڈھانپ رہے تھے اور آسمان کی طرف سے نور اتر رہا تھا، گویا اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہو کہ یہ وہ ہستی ہے جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے اور جس کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ روایت میں یہ مفہوم بھی ملتا ہے کہ قبر نے کہا، اے فاطمہ، تو دنیا میں مظلوم رہی، تیرے حق چھینے گئے، تیرے دل پر غم کے پہاڑ ٹوٹے، مگر تو نے صبر کے سوا کچھ اختیار نہ کیا۔ آج تیرا صبر رنگ لایا ہے۔ دنیا نے تجھے تھکا دیا تھا، مگر اب یہاں کوئی تھکن نہیں ہوئی، کوئی دکھ نہیں، کوئی سوال نہیں، یہاں صرف راحت ہی راحت ہے، کیونکہ تیرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور سردار کے لیے غلامی نہیں ہوتی۔
عزت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قبر نے یہ بھی کہا، اے اللہ کے بندے، اگر لوگ جان لیں کہ اللہ کے نزدیک فاطمہ کا مقام کیا ہے تو وہ دنیا کی چمک دمک پر کبھی فخر نہ کریں۔ فاطمہ نے مٹی کے گھر میں رہ کر وہ مقام پایا جو سونے کے محلات والوں کو بھی نصیب نہ ہوا۔ اس نے بھوکے رہ کر شکر کیا، اس نے دکھ سہ کر شکایت نہ کی، اس نے اپنے بابا کے بعد بھی اللہ پر ہی بھروسہ رکھا، اسی لیے آج قبر بھی اس پر ناز کر رہی ہے۔ ان منقول باتوں میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل کمال یہ تھا کہ وہ عبادت میں ڈوبی ہوئی تھیں، راتوں کو قیام، دن کو صبر، زبان پر ذکر، دل میں تقوی اور عمل میں اخلاص تھا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قبر نے ان کے لیے تنگی کو حرام کر دیا، کیونکہ جو دنیا میں اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کے لیے زمین و آسمان کو جھکا دیتا ہے۔ یہ روایتیں خواہ سند کے اعتبار سے منقول ہوں مگر ان کا پیغام بالکل واضح ہے کہ اہل بیت سے محبت ایمان کی روشنی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی امت کے لیے ایک زندہ درس ہے کہ اگر عورت حیا، صبر، عبادت اور تقوی کو تھام لے تو وہ دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی سردار بن جاتی ہے۔ اسی لیے اہل دل جب فاطمہ کا نام لیتے ہیں تو صرف ایک قبر کا تصور نہیں کرتے بلکہ ایک ایسے نور کو یاد کرتے ہیں جو آج بھی دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ منقول حکایات میں یہ پہلو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد خاک کیا گیا تو قبر نے خاموشی میں ایک اور پیغام دیا، گویا اس نے کہا، اے اہل دنیا، تم مجھے اندھیرا سمجھتے ہو مگر میں اندھیرا صرف ان کے لیے ہوں جن کے دل اندھیرے ہوں۔ فاطمہ کے لیے تو میں بھی روشن ہوں، کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، اس کے دل میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور جس دل میں یہ نور ہو اس کے لیے قبر بھی باغ بن جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قبر نے یہ بھی کہا، اے اللہ کے بندے، فاطمہ وہ ہستی ہے جو راتوں کو سجدے میں روتی رہی، جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، جس کے گھر میں چولہا کئی دن نہ جلتا تھا مگر زبان پر شکوہ نہ آیا۔ آج اگر میں اس پر فخر کر رہی ہوں تو اس کی وجہ اس کا صبر ہے، اس کی خاموشی ہے، اس کے وہ آنسو بھری دعائیں ہیں جو کبھی آسمان سے خالی واپس نہ گئیں۔ روایتوں میں یہ معنی بھی ملتا ہے کہ قبر نے گویا اعلان کیا کہ میں نے بہت سے جسم اپنے اندر لیے مگر بہت کم روحیں ایسی آئیں جن کے ساتھ فرشتے یوں اترے ہوں۔ فاطمہ وہ ہے جس کے لیے فرشتے اجازت مانگ کر آتے تھے، جس کے گھر میں جبرائیل امین علیہ السلام سلام لے کر آتے تھے، جس کے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھا کر جنت کی خوشخبری دیتے تھے۔ ایسی ماں، ایسی بیٹی اور ایسی بندہ خدا کے لیے تنگی کیسی؟ کہا جاتا ہے کہ قبر نے یہ بھی کہا، اے لوگو، تم عورت کی عظمت کو دنیا کے پیمانوں سے ناپتے ہو، فاطمہ نے تمہیں سکھایا کہ عورت کی اصل عزت اس کے تقوی میں ہے، اس کی حیا میں ہے، اس کے صبر میں ہے، اس کی عبادت میں ہے۔ وہ چاہتی تو دنیا کی ملکہ بن سکتی تھی مگر اس نے فکر کو اختیار کیا تاکہ امت کو یہ سبق دے کہ اللہ کے نزدیک بلندی تخت سے نہیں سجدے سے ملتی ہے۔ ان منقول باتوں میں ایک گہرا درد بھی پوشیدہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکیں۔ دل غم سے بھرا تھا مگر زبان شکر سے خالی نہ ہوئی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قبر نے ان سے کہا، اے فاطمہ، اب نہ جدائی کا دکھ ہے نہ امت کے حالات کا غم، یہاں تجھے تیرے بابا کا قرب نصیب ہے، یہاں ہر صبح و شام سلام ہی سلام ہے۔ یہ تمام روایات ہمیں یہی سمجھاتی ہیں کہ قبر کسی کے لیے عذاب کا گھر ہے اور کسی کے لیے آرام کا بستر، اور یہ فرق مال و طاقت سے نہیں بلکہ ایمان، عمل اور اخلاص سے پڑتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں جو بیج بویا تھا
آخرت میں اس کی خوشبو ظاہر ہوئی۔ اسی لیے اہل محبت جب اس واقعے کو سنتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے اور زبان بے اختیار کہہ اٹھتی ہے، سلام ہو اس فاطمہ پر جس پر قبر نے بھی ناز کیا اور جس کا نام آج بھی دلوں کو سجدے میں گرا دیتا ہے۔ اہل دل کی منقول باتوں میں یہ اضافہ بھی ملتا ہے کہ قبر نے گویا یہ راز بھی کھولا کہ اے انسان، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے میرا نرم ہو جانا کوئی اچانک بات نہیں، یہ اس کی عمر بھر کی عبادت کا نتیجہ ہے۔ وہ جب محراب میں کھڑی ہوتی تو اس کا سجدہ زمین کو بھی جھکا دیتا تھا۔ وہ جب دعا مانگتی تھی تو پہلے امت کے لیے مانگتی، پھر اپنے لیے، اور جو اپنے آپ کو بھول کر دوسروں کے لیے جیتا ہے اس کے لیے مٹی بھی مہربان ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قبر نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں نے اس ہستی کو آتے دیکھا ہے جس کے ہاتھوں سے تسبیح کی آواز آتی ہے، جس کی زبان پر ہر وقت الحمدللہ اور یا اللہ رہتا تھا، جس نے کبھی دنیا کی شکایت اپنے رب سے نہ کی بلکہ دنیا کی ہر تکلیف کو قرب الہی کا ذریعہ بنا لیا۔ اسی لیے جب فاطمہ میرے اندر آئیں تو مجھے یوں لگا جیسے مٹی نہیں جنت کی خوشبو پھیل گئی ہو۔ روایتوں میں یہ معنی بھی بیان ہوتے ہیں کہ قبر نے کہا، اے لوگو، تم فاطمہ کے کفن کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ یہ سادگی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سادگی کے پیچھے عظمت چھپی ہے۔ فاطمہ نے دنیا میں کم رکھا مگر آخرت میں بہت پایا، کیونکہ اس نے دنیا کے بدلے اللہ کو چن لیا، اور جو اللہ کو چن لے اس کے لیے خسارے کا کوئی لفظ نہیں رہتا۔ کہا جاتا ہے کہ قبر نے یہ بھی کہا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم فاطمہ کی عظمت کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کی زندگی کو دیکھو۔ اس کا گھر علم کا مرکز تھا، اس کی گود تربیت گاہ تھی، اس کی زبان ذکر سے تر تھی، اس کی آنکھیں خوف خدا سے نم رہتی تھی۔ ایسی ہستی جب مٹی میں آتی ہے تو مٹی بھی دعا مانگتی ہے کہ اے میرے رب، مجھے اس کے لیے رحمت بنا دے۔ ان منقول حکایات کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ قبر نے گویا یہ پیغام دیا کہ اے انسان، موت انجام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ فاطمہ کے لیے یہ جدائی نہیں بلکہ ملاقات کا لمحہ ہے، ملاقات اپنے بابا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ملاقات اس رب سے جس کے سامنے وہ راتوں کو روتی رہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر سے وحشت نہیں بلکہ انس ٹپکتا ہے۔ یہ تمام باتیں چاہے روایت کے اسلوب میں بیان کی جائیں مگر ان کا اثر دلوں پر بہت گہرا ہے کہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام صرف نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ عمل کی وجہ سے ہے۔ وہ بیٹی بھی تھیں، ماں بھی، بیوی بھی اور اللہ کی سچی بندی بھی۔ اسی لیے اہل ایمان جب ان کا نام لیتے ہیں تو دل میں ایک ہی دعا ابھرتی ہے، اے اللہ، ہمیں بھی فاطمہ کے راستے پر چلا دے تاکہ ہماری قبریں بھی خوف کی نہیں سکون کی جگہ بن جائیں، اور مٹی ہمیں پہچان کر شرمندہ نہ ہو بلکہ ہمیں رحمت کے ساتھ قبول کر لے۔ اہل روایت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس لمحے قبر نے گویا امت کے لیے ایک آخری نصیحت بھی کی اور کہا، اے اللہ کے بندے، لوگوں کو بتا دینا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کی وسعت اس کے نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے کردار کی وجہ سے ہے۔ اگر صرف نسب کافی ہوتا تو ہر قریشی اسی مقام پر ہوتا، مگر فاطمہ نے جو پایا وہ صبر، عبادت، حیا اور کامل اطاعت سے پایا۔ اس نے دکھ کو دعا بنایا اور محرومی کو شکر میں بدل دیا، اسی لیے آج مٹی بھی اس کے قدموں میں نرم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قبر نے یہ بھی کہا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ نے تمہیں یہ سبق دیا کہ عورت کمزور نہیں ہوتی، جب وہ اللہ سے جڑ جائے وہ بیٹی ہو کر بھی باپ کے لیے سایہ بنتی ہے، بیوی ہو کر بھی شوہر کے لیے سکون بنتی ہے، اور ماں ہو کر بھی امت کے لیے چراغ بن جاتی ہے۔ اسی لیے جب فاطمہ میرے اندر آئیں تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے اندر صرف ایک جسم نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ایک خاموش درس رکھ دیا گیا ہو۔ منقول ہے کہ قبر نے کہا، اے لوگو، تم میری خاموشی سے ڈرتے ہو
مگر فاطمہ نے مجھے مانوس بنا دیا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی اللہ کے ساتھ انس رکھتی تھی۔ جو رب سے مانوس ہو جائے اسے تنہائی کبھی نہیں ڈرا سکتی، اسی لیے اس کے لیے قبر بھی تنہائی نہیں بلکہ عبادت کی ایک نئی جگہ بن گئی، جہاں خوف نہیں بلکہ اطمینان ہے۔ اہل دل یہ بھی کہتے ہیں کہ قبر نے فاطمہ سے یوں ہم کلام ہو کر گویا یہ اعلان کیا کہ اے بیٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے تجھے کم کر دیا مگر رب نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ دنیا نے تجھے رلایا مگر رب نے تجھے ہنسا دیا۔ دنیا نے تجھے تھکایا مگر اب تیرے لیے ہمیشہ کا آرام ہے۔ یہاں نہ فقر ہے، نہ فاقہ، نہ دکھ، نہ جدائی، یہاں صرف وہ قرب ہے جس کی تو نے ساری عمر تمنا کی۔ ان منقول حکایات میں ایک اور دردناک مگر امید بھرا پہلو بھی ہے کہ قبر نے امت کو یہ پیغام دیا کہ اے انسان، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں بھی نرم ہوں تو فاطمہ کے راستے کو اپناؤ، دنیا میں سادگی اختیار کرو، عبادت سے رشتہ جوڑو، ظلم پر صبر کرو اور حق پر ثابت قدم رہو، کیونکہ مٹی اسی کو پہچانتی ہے جو رب کی پہچان رکھتا ہو۔ یوں یہ روایتوں کا سلسلہ دلوں میں یہ یقین بٹھا دیتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت صرف لفظوں میں نہیں بلکہ اس سکون میں ہے جو ان کے ذکر سے دلوں میں اترتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو قبر کی خاموشی بھی یعنی اختیار کر لیتی ہے اور مٹی بھی یہ گواہی دیتی محسوس ہوتی ہے کہ ہاں یہ وہ ہستی ہے جس پر اندھیرا نہیں اترتا، کیونکہ یہ خود نور لے کر آئی تھی۔ آخر میں دل گواہی دیتا ہے کہ ایسی ہستی کا ذکر صرف کہانی نہیں بلکہ دلوں کی اصلاح ہے۔ اس لیے ہم ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ، ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سچی محبت عطا فرما، ان کے صبر، ان کی حیا، ان کی عبادت اور ان کے اخلاص کا ایک ذرہ ہمارے دلوں میں بھی اتار دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی آزمائشوں میں شکوہ نہیں شکر عطا فرما اور آخرت میں خوف نہیں سکون نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری قبروں کو بھی ایمان کے نور سے بھر دینا، ہمیں قبر کی تنہائی میں اپنی رحمت کا احساس عطا کرنا اور قیامت کے دن ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اہل بیت کے صدقے اپنی رضا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔